مسجد نبوی کے معتکفین کا صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانے کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم بھیڑ کے اوقات میں حکومت کی طرف سے صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے یہ نظام عام طور پر رہتا ہے کہ لوگ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک دروازہ ہے، اس کو باب السلام کہتے ہیں۔ باب السلام سے داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے وہ باہر نکلتے ہیں۔ سمجھیے کہ ایک دروازے سے انٹری ہوئی اور دوسرے سے جو ہے ایگزٹ کیے، ایک سے داخل ہو اور دوسرے سے نکلتے ہیں۔ تو باب السلام سے عموماً داخل ہوتے ہیں اور باب البقیع سے جو ہے وہ باہر نکلتے ہیں، اور اس وقت اس نظام کی خلاف ورزی کسی کے لیے ممکن نہیں رہتی ہے۔ یہ حکومت کی طرف سے سخت پہرا رہتا ہے، لہذا مسجد نبوی کے معتکفین پر اس صورت میں لازم اور ضروری ہے کہ وہ صلاۃ والسلام کے لیے مسجد کی حدود سے باہر نہ جائے، کیونکہ اب یہ باب السلام یا باب البقیع کے اندر جائیں گے تو یہ مسجد کے باہر کے حصے میں چلے جائیں گے، اس لیے باہر نہ جائے، بلکہ ایسے وقت میں صلاۃ والسلام کے لیے حاضری کا اہتمام رکھے اور پھر جو ہے حاضر ہو کر کے وہاں کسی نہ کسی طریقے سے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی کوشش کرے۔ جب مسجد سے باہر نہ جانا پڑے، مثلا اشراق کے بعد یا عصر کے 1 گھنٹے بعد یا تراویح کے 1 گھنٹے بعد وغیرہ، اس وقت میں جو ہے اپنے صلاۃ والسلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر اور آپ کے روضہ مبارک پر پہنچ کر کے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی کوشش کرے، لیکن صلاۃ والسلام پیش کرنے میں نہایت ہی ادب و احترام کا پہلو ملحوظ رکھنا چاہیے، آواز قدر بلند نہ ہو تاکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ قرآن پاک نے سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، چنانچہ اب نبی دنیا میں موجود نہیں لیکن روضہ رسول میں آپ موجود ہے، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر بھی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ دھیمی آواز میں، جو نہایت ہی ادب کی آواز ہوتی ہے، اور ادب کے ساتھ جب کسی کے سامنے بیٹھا جاتا ہے تو ادب سے ان کے سامنے گفتگو کی جاتی ہے، تو ایسے ہی ادب کے ساتھ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس بیٹھ کر کے صلاۃ والسلام پیش کرے۔ چنانچہ قرآن کے اندر ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ سورہ حجرات پارہ نمبر 26 کی آیت ہے، اس لیے جو ہے ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ بہر صورت مجمع الانہر کے اندر ہے فَإِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَوْ نَاسِيًا سَاعَةً بِلَا عُذْرٍ فَسَدَ اعْتِكَافُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ، یہ اس طریقے کی عبارت جو ہے مجمع الانہر کی پہلی جلد صفحہ 315 اور آئین رمضان صفحہ 298 اور کتاب المسائل دوسری جلد صفحہ 186 پر اس کو نقل کیا ہے، یہ اس سلسلے میں وہاں اس مسائل کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب انسان کو اس سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی کے باہری صحن یہ مسجد شرعی میں داخل نہیں ہے۔ مسجد شرعی میں جو حدود حرم ہے، مکۃ المکرمہ، خانہ خدا، اس کا جو باہری حدود یہ اب تو بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، تو اس کا جو باہری صحن ہے یہ مسجد شرعی کے اندر داخل نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو مسجد نبوی کا باہر کا صحن ہے، مسجد نبوی سے باہر نکل کر کے جو باہر کا اس کا صحن ہے یہ مسجد شرعی میں داخل نہیں ہے، اس لیے معتکفین حضرات اگر وہاں اعتکاف کرتے ہیں تو خاص اس کا خیال رکھے کہ مسجد شرعی کی باہری حدود میں داخل نہ ہو، ورنہ ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی دوسری جلد صفحہ 186 پر نقل کی گئی ہے۔